آپ نے پچھلی کچھ ایپیسوڈ میں بات کی تھی جب ہم کر رہے تھے کہ ٹرمپ نے پاکستان کا کوئی ذکر نہیں کیا اور آف کورس عمران خان کی رہائی اس بارے میں بھی نہیں، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اکنامک ڈپلومیسی میں بلیو کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ. کون کہہ رہا ہے؟ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ایک ریپرزینٹیو نے یہ بات کی ہے. ہی از ناٹ ریپرزینٹیو. یہ غلط بات ہے. یہ بالکل اسی طرح جیسے پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ رچرڈ گرنیل کے یعنی ٹویٹس وغیرہ پہ خوش ہوتے تھے. ان کا بھی سر کلیئر ویسے ہو گیا کہ وہ نہیں ہے صرف. بات یہ ہے کہ وہ تو بیچارہ خود روتا رہا، یہ کہتا رہا کہ آئی ایم ناٹ ریپرزینٹنگ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن. اس کے باوجود ہم فرض کر کے لوگوں کو یہ یعنی کہ چاول مار رہے ہیں. ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ That's true, sir. اور امریکہ میں کبھی بھی امریکہ از دا الٹیمیٹ سمبل آف پرائیویٹ کیپٹلزم. سرمایہ دارانہ نظام کی حتمی علامت ہے امریکہ. امریکہ میں اس طرح نہیں ہوتا کہ جی یہ ہمارے سرمایہ دار ہیں، ہم ان کو بھیج رہے ہیں اور آپ بس. امریکن کیپٹلسٹ جو ہیں دے ڈو ناٹ ریپرزینٹ یو ایس ایڈمنسٹریشن. یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو یہ پھر ہو جاتی ہے کنفیوژن اب اکثر. ہیونگ سیڈ دیٹ، اب بیچ مرچنٹ کا یہاں پہ آنا جو ہے وہ کوئی اتنا چھوٹی بات بھی نہیں ہے. بہرحال ہی از اس کے بارے میں اب وہ جیسے ہمیں تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی پسند کا سچ اور جھوٹ چاہیے. جو ہمیں اچھا لگے اگر ہم پک کر آپ لیں پی گے. ٹی آئی کے حامی ہیں تو اس وقت پوری جو اراکین ہیں نا امریکن بھی کانگریس کے اور سینٹ کے، وہ مرے جا رہے ہیں کہ عمران خان کب رہا ہو. کیونکہ ٹرمپ آ گیا ہے اور وہ اس کو رہا کروائے گا. تو اور چونکہ امریکہ جو ہے وہ تو پوری دنیا میں انسانی حقوق کا چیمپئن ہے، تو کہے گا یہ پاکستان میں بہت ظلم ہو رہا ہے. وہ انسانی حقوق کا چیمپئن نکال کے بندے جو ہے، اور وہ اس نے کہا کہ ان لوگ گوانتانامو میں بھیجے گا کیونکہ میری جیلوں میں جگہ نہیں ہے. کیونکہ یہ سب کرائمز اور ان چیزوں کے اللیگلی آئے ہوئے امیگرینٹس، تو ان کو بھیجیں آپ. تو وہ انسان تو ہے نا، تو انسانی حقوق کہاں گئے؟ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک چیزوں کو دیکھیں جس طرح آپ نے دیکھنا ہے. یہ بندہ جو ہے بیچ مرچنٹ، یہ ٹرمپ کے چھوٹے بیٹے کے بہت قریب ہے. اچھا، اب اسی طرح رچرڈ گرنیل وہ بھی ٹرمپ کے چھوٹے بیٹے کے بہت قریب ہے. ٹرمپ کا جو چھوٹا بیٹا ہے وہ بڑا ویلر ڈیلر ہے. اب کی بار جیسے لاسٹ ٹائم جب یہ صدر تھا تو ایوانکا ٹرمپ اور اس کا جو داماد ہے کشنر، ان کی بڑی ان کو سیکورٹی کلیئرنس بھی تھی اور وہ وائٹ ہاؤس میں گھسے رہتے تھے. اب کی بار اس کا جو ڈونلڈ جونیئر ٹرمپ ہے وہ دائیں بائیں ہاتھ پاؤں مارے گا. ٹھیک. اور یہ جو بیچ مرچنٹ ہے اس کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں. اب جو لوگ اس کے مخالف ہیں انہوں نے اس کا پورا وہ ویکیپیڈیا سے نکال لیا کہ جی یہ اس کا تو بینکرپٹ ہوا ہوا تھا. یہ وہ ٹرمپ نے کتنی مرتبہ بینکرپسی ڈکلیئر کی ہے، یہ کبھی کسی نے بتایا آپ کو؟ میں کبھی کھل کے اس بارے میں اس کے نہیں کہا ٹرمپ نے. ارے بی اس کا تقریباً ہر دوسرے کاروبار میں اس نے جو ہے وہ ڈکلیئر کی. وہ امریکہ میں یہ چلتا ہے، اسی لیے تو وہ پیسہ بناتے ہیں وہاں کے لوگ. وہاں پہ تو یعنی کہ وہ ایک عام رواج ہے. اور ٹرمپ کا تو پورا کاروباری 2 نمبر کا رہا ہے. اس پہ بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہیں. میں کوئی نئی بات تو کر نہیں رہا ہوں، ظاہر ہے وہ میرا ایشو نہیں ہے، ورنہ میں آپ پوری وہ کر کے بتا دیتا. تو بیسیکلی اور ویسے بھی وہ ڈیل بھی کرتا رہا ہے، یعنی پراپرٹی جو شخص یعنی کہ دیکھیں واس نے میری یعنی کہ کسینوز کا کاروبار کرتا ہے. اس کی کون سی سر 2 نمبری جوئے کی نہیں کمائی ہوگی جو ہے وہ اس بہرحال. لیکن یہ کہ وہ آیا ہے اور نیچرلی انہوں نے شو کیا انٹرسٹ، اور وہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جن ایریاز کی اس نے بات کی ہے، مثلا ہی از ٹاکنگ آف شور. اب پاکستان کی 1100 کلومیٹر رفلی اف آئی ایم ناٹ رانگ کوسٹل لائن ہے سمندر کے ساتھ ساتھ. اور آپ کو یاد ہے کہ ایک زمانے میں عمران خان صاحب کے دور میں بھی آف شور ڈرلنگ کی بات ہو رہی تھی. تو یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ اگر چین گوادر میں ایکٹیو ہے تو ہمارے لوگوں نے امریکنوں کو کہا ہوگا یار آپ بھی آئے، آپ کو کون روک رہا ہے. ہمارے لوگوں نے سر یہ امریکہ کو خود کہا ہوگا، امریکہ نے انٹرسٹ نہیں لیا ہوگا. ارے بیوی کیوں نہیں لے گا امریکہ؟ اب جب وہ کر رہا ہے، جب وہ ٹیکسس ہے، کیا ٹیکسس از دا کیپٹل آف آئل پروڈیوسرز نا، یا نہیں؟ ٹیکسس جو اسٹیٹ ہے تو دے آر آئل پروڈیوسرز نا، تو وہ دنیا بھر میں انویسٹ بھی کرتے ہیں جہاں بھی تیل نکالنا ہوتا ہے.
اور اب چونکہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آئی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ وہ بھاڑ میں گیا انوائرمنٹل کنسرنز اینڈ آل دیٹ، نکالیں جہاں جہاں تیل ہے، تو وہ اگر یہاں پہ انویسٹ کر دے کوئی آف شور کو ڈرلنگ میں، اور اس میں اسٹریٹجیکلی یہ کبھی چین پہ بھی نگاہ رہے گی یا چین کے ساتھ اب کمپیٹ کریں گے اکنامیکلی. تو ان کا تو کبھی ایک ایک طرف آپ آئیڈیالوجی کا بھی ہے گوادر نا میں آئے، رائیولری. نہیں آپ ارے کئی جاننے میں کوئی آئیڈیالوجی آج کل کیا یعنی چین کی کیا آئیڈیالوجی اور امریکہ کی کیا آئیڈیالوجی. تو وہ کمیونسٹ اور کیپٹلزم والی کوئی ایک چیز ہے. کمیونزم کیپٹلزم بھی نہیں رہا. اے آئی میں آپ کیا وہ ابھی کون سی آپ وہ جو ان کی جو ڈیپ سیک ہے ہم کہیں گے کہ یہ کمیونسٹ اے آئی ہے، اور ان کی جو ہے وہ کیپٹلسٹ ہے چیٹ جی پی ٹی. وہ یعنی کہ تو اور وہ کیپٹلسٹ ہے. ٹیکنالوجی نان ایڈیولوجیکل ہوتی ہے. سے ان لوگ ٹیکنالوجی لائنز بلر کرتی ہیں. موبائل فون جو ہے یہ والا کمیونسٹ ہے اور یہ والا جو ہے کیپٹلسٹ ہے، اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اکنامک سر آئرونکلی آئی فونز کی جو اسمبلنگ ہوتی ہے وہ چائنا میں ہی تو ہوتی ہے. بھی اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں پہ لیبر چیپ تھی. اب آپ مطلب کہ اصل موضوع سے ہٹ کر اصل بات آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی جو بندہ آیا تھا should we take it سیریسلی کہ ہاں اب تو پاکستان اور یو ایس کے حالات بھی بہتر ہونے ارے والے ہیں. بابا پاکستان اور یو ایس کا اس سے کیسے تعلق آ گیا؟ مقصد یہ کہ امریکن یا ا گروپ آف امریکن انویسٹرز آر انٹرسٹڈ کہ they should explore possibilities. So what's wrong with it? And what is so surprising about it? پھر بس آپ کی بات ٹھیک ہے نا کہ اپنی مرضی کی بات لے لیتے ہیں کہ بس اب تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اب اگر وہ آ کے اچھا یہاں سے وہ گیا ہے بنگلہ دیش. اب دیکھیے یہ دونوں ملک جو ہیں یہ حال ہی میں یہاں پہ تبدیلیاں آئی ہیں، اور ویسے پولیٹیکلی جو طالبان ریپیٹڈلی آج کل سوری میں طالبان بات کر رہا ہوں، جو ریپیٹڈلی اقتدار سنبھالنے سے پہلے حلف اٹھانے پہ 3 انٹرویوز دیے ہیں ریپیٹڈلی ٹرمپ نے. اس میں اس نے کہا ہے کہ ہم جدید ترین اسلحہ $7 بلین کا اسلحہ ہم طالبان کے ہاں چھوڑا ہے، وہ ہمیں واپس لینا ہے. تو ریجن میں اس خطے میں دلچسپی آ گئی نا خود بخود. اس کے بعد اس نے پیسے ان کے بند کر دیے، جس کی وجہ سے افغان جو کرنسی جس کو افغانی کہتے ہیں، ہم لوگوں کو افغانی کہتے ہیں جو غلط ہے، جو رہنے والے افغانستان کے ہیں وہ افغان ہیں، تو یہ بھی ان کی کرنسی جو ہے وہ افغانی ہے. تو اس کا ریٹ گر رہا ہے وہاں پہ، یعنی کہ پرائسز بہت بڑھ گئی ہیں. انہیں $20 ملین یہ اتوار کے دن انہوں نے آکشن کیے ہیں بازار میں، اور بڑی لمبی چوڑی انہوں نے پابندیاں لگا دی ہیں افغان گورنمنٹ نے کہ آپ یعنی $500 سے زیادہ لے کر پیسے نہیں جا سکتے باہر وغیرہ وغیرہ. تو اور کافی انہوں نے شدت کر دیا، اور بڑا یہ خطرہ لوگوں کو لاحق ہے یہ جو اس نے اپنی ایڈ بند کی ہے، کیونکہ ہر مہینے ہیومن اسسٹنس کے نام پر ان کو پیسے دے رہا تھا امریکہ اپنی فوج نکالنے کے باوجود، تاکہ سرکاری ملازموں کو تنخواہیں دی جا سکیں. جو وہ سلسلہ بھی رک گیا ہے. وہ ابھی انہوں نے فریز کر دیا 90 days کے لیے کہ جی ہم اس کو ریکنسیڈر کریں گے. تو ایک تو اسٹریٹجک انٹرسٹ دوبارہ کو تھوڑا سا جو لگ رہا ہے کوئی ونس اگین دے آر ٹیکنگ انٹرسٹ ان افغانستان، اینڈ اگین دیٹ ٹو از انڈرسٹینڈیبل کہ اگر بالکل امریکہ ابینڈن کر دے افغانستان کو، تو آج کل تو تازہ ترین گیم کیا ہے، ریئر ارتھ کی ہے نا، جو ہمارے کمپیوٹر بنانے میں استعمال ہوتی ہے اور الیکٹرانک یہ جو کارز اور یہ دے کانٹ ابینڈن اٹ ٹو چائنا نا. کیا خیال ہے؟ تو میرا اپنا خیال ہے کہ افغانستان پہ برا وقت آ رہا ہے انفارچونیٹلی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ہاں باقاعدہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ اقتدار کی کشمکش شروع ہو جائے. قندھار جیسے وہی بات ہے نا کہ ٹرمپ انتظامیہ ایک ایک کر کے سارے سخت فیصلے کر رہی ہے، جس سے سارے ملک ایک ایک کر کے افیکٹ ہو رہے ہیں. دیکھیے جو ٹرمپ انتظامیہ کے اپنے ڈیسیشنز ہیں پھر ان کے ڈومینو افیکٹ ہو رہا ہے. تو جو ملک جو ہیں وہ فالس پریمیسز پہ بڑکے لگا کر کھڑے ہیں ان کو پرابلمز ہوں گی، اور وہ پرابلمز ہو رہی ہیں. سر وہ تو پھر جیسے جیسے وقت گزرے گا وہ تو پھر پرابلمز ان کے لیے مزید بڑھیں گی، اسپیشلی جو ہمارے یہی پی ٹی آئی سپورٹرز ہیں جو کہتے تھے کہ ٹرمپ جو ہے آزاد کر پی ٹی آئی کا کیا ہو گیا آپ کو؟ افغانستان پی ٹی آئی یعنی ماما لگ دی ہے افغانستان پر. پی ٹی آئی کو نہ آپ ہر بات میں لے آیا کریں. دس از پلیز لک ایٹ وہ کیا وہ انگریزی میں ایکسپریشن یوز ہوتا ہے 3000 فٹ، وہ جو ایک ویو آپ کو لینا چاہیے. وی آر ٹاکنگ آف افغانستان. جو آپ کہہ رہے سر کہ آگے مزید مشکل ہونے والی ہے سچویشن افغانستان مشکل ہو گئی ہے.
बीबी जिस दिन इलेक्शन ये हुआ है उस दिन इसके हल्फ से पहले $1 के बदले आपको 66 अफगानी मिलते थे, कल 75 मिल रहे थे, और वो भी ये 78 पर जाकर नीचे आया है। और वो इस वजह से नीचे आया है थोड़ा सा कि उन्होंने अपने खजाने में से निकाल कर मार्केट में बेचे, और दूसरा वहाँ बहुत डंडा मारी की है करेंसी डीलर्स के साथ। तो उसमें पीटीआई क्या यानी फन्ने खानी कर लेगी वो? सर वही बात है सर, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीजें पहुंच गई हैं। तो आप वो क्या मतलब कि पीटीआई क्या कर लेगी वहाँ पे? नहीं सर, पीटीआई मैं उस हिसाब से नहीं कह रही, मैं कह रही थी जो हमारी जो और बेसिकली आपका खुशफहमियां मौजूद होती ये हैं था पाकिस्तान कि ये की। जो आया था बीच, तो भाई यस a delegation has come, but this delegation is not an official delegation. They do not represent American government. They are not US government. They are not Trump administration. तो हमें नहीं इन चीजों को उस तरह Maybe, से but लेना that चाहिए। person is very close to Trump family. He has influence. लेकिन वो उस एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिशियल बयान नहीं है। इसमें मैं कैसे बात बताऊं कि he is an investor who is close to Trump and Junior, very close. और उसने जब ये बात की है रिचर्ड ग्रीनवेल की कि जी वो उसको कुछ आर्टिफिशियल तस्वीरें दिखाई गई और इसलिए वो कर रहा था, तो उसमें हमें एतबार करना चाहिए इस वजह से कि वो ये क्लेम कर रहा है ऑन एयर कि वो मेरा दोस्त है और उसको गलत उसको बहकाया गया। ये उसका रिकॉर्ड है, इसकी बेस के ऊपर रिचर्ड ग्रीनवेल इसके खिलाफ जो है अगर वहाँ पे सू कर दे, उधर हमारी तरह तो नहीं 2 नंबरी होती है, वो कहेगा तुम ये क्या बकवास करके आए हो पाकिस्तान में भी। अकाउंटेबिलिटी वहाँ पर तो होती है सर। अब यहाँ तो पीका एक्ट लग गया है, तो वो उसका मकसद तो ये थोड़ी है, उसका मकसद तो यानी मेरा गला बंद करना है ना, इस तरह का तो नहीं करना। लेकिन वहाँ पे जब इस तरह आप किसी के बारे में कहेंगे तो वो तो रिचर्ड ग्रीनवेल कहेगा कि हु द हेल, हाउ कुड यू से यू आर माय फ्रेंड, तो वो उस पर मुकदमा कर सकता है। अभी तक उसने एक लफ्ज़ नहीं कहा, 2 दिन गुजर गए ना, 3 दिन, कि ये क्या बकवास कर रहा है। अच्छा ना, अब वो ये कि भाई वो उसने आया होगा, उसने अपना देखा होगा, एक्सप्लोर किया है, नाउ वेयर इट लीड्स टू इट्स टू अर्ली टू से। बट ये कहना 2 इंतहाएं हैं, एक ये कि ऐसे ही 2 नंबर का बंदा है जी, उसकी कोई हैसियत ही नहीं। एक इंतहा है बस जी वो ट्रम्प ने बंदा भेजा कि दसो जी कितने लाइए पैसे। दोनों ही बातें गलत हैं, इतना सिंपल नहीं है ये सर। बट ये कहना कि जी ये बंदा बस ऐसे ही एक, नो, ही इज एन इम्पोर्टेंट प्लेयर व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमी एक्सेट्रा। एक प्लेयर है, तो अगर हम उसको अट्रैक्ट करते हैं और अट्रैक्ट कर पाए हैं तो ये अच्छी बात है। अगर कुछ हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट हो जाए तो लेकिन सर वही बात है, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी तो काफी लंबा सफर है। द वेरी फैक्ट कि हाँ को आया, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि अब इतने दिन हो गए बाबा, नवंबर में इलेक्शन हुए थे और अब ओथ भी ले लिया 20 जनवरी को, लेकिन अभी तक वो फोन और वो ट्वीट नहीं आया जिसका इंतजार था हमारे पीटीआई के दोस्तों। यही बात है सर। मेरा ख्याल है वो फिलहाल आएगा भी नहीं जब तक वो बहुत ही मसला न हो। ठीक है सर, पर हम देखते हैं कि वो ट्वीट कब आता है जिसका सबको बड़ी बेसब्री से इंतजार है। पता नहीं सबको तो नहीं है, मुझे तो नहीं। I never from day one I never expected क्यों करेगा वो? बस सर ये आई गेस विशुअल थिंकिंग। इमरान खान से ट्रम्प को काम क्या है मुझे ये बता दें, जो जिस दिन आप ये समझा देंगे तो मैं समझ लूँगा कि यार फिर मैं गलत था। He has nothing to do। वही बात है सर कि इमरान खान से ट्रम्प को क्या काम। लास्ट टाइम था वो चाहता था कि चूंकि ये प्राइम मिनिस्टर है तो ये और भाजपा मिलकर इन्होंने तालिबान डिलीवर किए उन्हें मेज पर, और जवाबन दे गॉट नथिंग, बल्कि बेवकूफ़ बने। उसने इतनी खुशियारी से इनको बेवकूफ़ बनाया, कहा वो मुझे तो उसने नरेंद्र मोदी ने कहा कश्मीर का मसला हल करा दो, तो कहो वापस आएगा और मैं तो ऐसे लगा कि वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। तो उसने बेवकूफ़ बनाया, वो इनसे ज़्यादा ज़हीन निकला। भाजपा और इनकी इमरान खान साहब की कलेक्टिव अक्ल से कहीं ज़्यादा ज़हीन निकला। वो ही इज़ अ डील मेकर, किताब ही उसने लिखी हुई है आर्ट ऑफ डील। उसके लिए सर हर चीज़ एक डील से शुरू हो गया, डील पे ही खत्म होती है। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह।